अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक सब की मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। दुनिया के तमाम रिश्ते अल्लाह पाक के तख्लीक करता है, लेकिन सबसे खूबसूरत और पायदार रिश्ता जो सबसे पहले तख्लीक किया गया वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ सब रिश्ते मान पड़ जाते हैं, वहाँ ही हर गुजरते दिन के साथ मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। दुनिया के किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो एक माँ जिसने अपनी औलाद को जन्म दिया होता है, उसको अपनी औलाद को उसकी बातों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि बच्चा क्या कह रहा है। और इसी तरह जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध भी नहीं देती। वक्त गुजरने के साथ साथ माँ अपने बच्चे को समझने लगती है। इसी तरह बहन भाइयों को भी एक दूसरे की आदतों का इल्म आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अगर उनमें से कोई एक मुल्क से बाहर या पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहना शुरू हो जाए तो उसका बाकी बहन भाइयों के साथ बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। जब आप कोई भी नया दोस्त बनाते हैं तो उस दोस्त को समझने के लिए आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। तभी जाकर आपकी दोस्ती मजबूत होती है और एक वक्त आता है कि जब आपको देखकर आपका दोस्त आपके दिल का हाल जान जाता है। उसको पता चल जाता है कि इस वक्त आप परेशान हैं या खुश। अब हमें ये बात तो समझ आ गई है कि दुनिया के किसी भी रिश्ते को निभाने और संवारने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी सबसे ज़रूरी बात जो बहुत ही अहम है वो एक दूसरे को समझना होता है। और आपको एक दूसरे का उसी सूरत में पता चल सकता है जब आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानने और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। शादी के शुरू के सालों में 95% लोगों की नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। एक दूसरे की बातों को बहुत जल्दी माइंड कर लिया जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझते। निकाह के 3 बोल बोलते ही समझते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती वो लोग करते हैं जो आपस की बातों को और आपस की गलत फहमियों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं और फिर के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हैं। अगर तो आपको मशवरा देने वाला सही है तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, और अगर मशवरा देने वाला गलत मशवरा दे दे तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए सबसे बेहतर है कि आपस की बातों को दूसरों के साथ डिस्कस करने के बजाय आप दोनों आपस में बात करें, एक दूसरे को समझें और अपने दरमियान के छोटे छोटे मसलों को खुद हल करें। एक दूसरे को वक्त दें, सब्र से काम लें, कुछ माने और कुछ मनवाने की कोशिश करें, प्यार से, लड़ाई झगड़े से नहीं। जब आपने एक दूसरे के साथ उम्र भर चलने का फैसला किया है तो इसको निभाएं भी। ज़िंदगी का कोई भी रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करके ही हर रिश्ते को निखारा जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे के कॉम्प्रोमाइज़ का एहसास हो जाता है। अगर मेरा पार्टनर इस रिश्ते को निभाने के लिए मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। शोहर को चाहिए कि जब घर आए तो अपना तमाम तर वक्त अपनी बीवी को दे, क्योंकि उस वक्त की हकदार उसकी बीवी होती है जो कि तमाम दिन उसके घर का, उसके बच्चों का ख्याल रखती है। उस औरत की भी छोटी छोटी उलझने हैं जो कि अपने शोहर के साथ बात करके ही वो अपना दिल हल्का कर सकती है। ये नहीं कि वो बात कर रही है, जो बातें उसको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, उसके लिए बहुत मायने रखती हैं, वो आपके लिए बहुत ही मामूली बात है और आप उसकी बात सुनते हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आपका ये रवैया उसको अंदर से तोड़ कर रख देता है। हर बीवी को हर कदम पर अपने शोहर की, उसके हौसले की, उसकी तवज्जो की हर वक्त ज़रूरत होती है।
اس کی بات کو توجہ سے سنیں، اس کی پریشانی کو حل کریں اور اس کو تسلی دیں۔ آپ کا ایک جملہ اس کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ کا شوہر پریشان ہے یا کسی بھی الجھن کا شکار ہے تو اس کو مزید پریشان کرنے کے بجائے اس کی بات کو تسلی سے سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو تسلی دیں کہ پریشان نہ ہو، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے۔ کہنے کو تو یہ بہت ہی چھوٹے سے جملے ہیں، لیکن یہ جملے اس رشتے میں بہت ہی زیادہ معنی رکھتے ہیں، اور یہ سب اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ کا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو وقت دیں، اپنے تمام دن کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، دونوں مل کر واک پہ جائیں، چائے پئیں۔ زندگی بہت تیز چل رہی ہے اور اس بھاگتے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لمحات کو یادگار بنائیں۔ دنیا کے تمام کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ جتنا اعتبار، بھروسہ آپ اپنے بیسٹ فرینڈ پر کرتے ہیں، اس کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، اس کی بات سمجھتے ہیں، اس کی پریشانی میں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو اس کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے یا خوش۔ آپ کو اپنے دوست کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی آپ کے دل کی بات سمجھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فرینڈشپ اور بھی گہری ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے اس رشتے میں بھی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ دوستی اتنی گہری رکھیں کہ آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سمجھ جائے اور آپ بھی سمجھ جائیں۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے، آپ بغیر کسی جھجک کے بات کر سکیں۔ آپ دونوں کا رشتہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آج جو بات ہم اپنے لائف پارٹنر سے کر رہے ہیں، کل کو وہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ ہمیں وہ اس بات کا طعنہ نہیں دے گا۔ اگر آپ ایک دوست بناتے وقت اس کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو لائف پارٹنر بناتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ جب شادی کر لی ہے تو اس کو نبھانے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ جتنا ایک دوسرے میں خامیاں نکالیں گے اتنا ہی آپ ایک دوسرے کی خوبیوں کو نہیں جان سکتے۔ خامیاں نکالنے کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں کو تلاش کریں۔ اگر دوستوں کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے، تو اپنے ازدواجی رشتے میں بھی کسی بھی بات کو مائنڈ مت کیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگ جائے یا آپ کی دل آزاری ہو تو وقتی طور پر خاموش ہو جائیں۔ بعد میں کسی اچھے موڈ میں جب آپ دونوں بیٹھے ہوں تو آرام سے ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کو کس بات سے تکلیف پہنچی ہے۔ اس وقت آپ کا لائف پارٹنر آپ کی بات کو سمجھے گا بھی اور آئندہ کوشش کرے گا کہ وہ بات نہ ہو جس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے لائف پارٹنر کو اس کی رائے کو اہمیت دیں گے تو وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اور اسی طرح آپ کی خوشی کا خیال رکھنا بھی وہ اپنا فرض سمجھے گا۔ میاں بیوی کے کیے گئے تمام فیصلے ایک دوسرے کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ دنیا سے، لوگوں سے مشورہ لینے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ ایک دوسرے سے بات کرنے، مشورہ کرنے سے آپ دونوں کا اعتماد، بھروسہ ایک دوسرے پر اور بھی گہرا ہوگا۔ ہمیشہ سنا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے اس کے دوست کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور کامیاب مرد وہی ہوتا ہے جس کو اعتماد، بھروسہ اور حوصلہ اپنے گھر، اپنی بیوی سے ملتا ہے۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری بیوی ہر حال میں میرے ساتھ خوش ہے تو وہ اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں لڑائی پیسے کی کمی کی وجہ سے کرتی ہیں، اپنے شوہر کو طعنے دیتی ہیں، تنگ کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ پیسہ تو ہوتا ہی عورت کے نصیب میں ہے،
اگر آپ کے نصیب میں پیسہ ہوا تو وہ آپ کے شوہر کو بادشاہ بنا دے گا، اور اگر نہیں ہے تو وہ ایک بادشاہ کو بھی فقیر بنا دے گا۔ تو پیسے کی وجہ سے اپنے ہنستے بھستے گھر کو آگ لگانا کوئی عقل مندی نہیں۔ اسی طرح معاشرے میں بہت سے مرد ایسے ہیں جو کہ اولاد کی خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، جبکہ مردوں کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اولاد تو مرد کا نصیب ہے، اور جو آپ کا نصیب ہے آپ کو وہی مل رہا ہے، تو آپس میں لڑائی کس بات کی؟ کیا آپ کی آپس کے لڑائی جھگڑے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ زیادہ پریشان رہیں گے۔ سکون تب ہی ہوگا جب آپ اپنے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور خوش رہیں گے۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے شیطان کو خوش کرتے ہیں اور میاں بیوی کو پریشان، تو بہتر ہے آپس میں خوش رہیں تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو اور آپ بھی اپنی زندگی پرسکون ہو کر گزاریں۔ کبھی بھی گھر سے لڑ جھگڑ کر مت نکلیں، اس طرح آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور آپ کا لائف پارٹنر بھی پریشان ہوگا، اور آپ لوگوں کے خاندان والے بھی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ناراضگی ہے تو اس وقت اپنے گھر میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ہی رہیں، ایک تو آپ کی بات آپ کے درمیان ہی رہے گی اور آپ لوگ اپنے مسائل خود زیادہ بہتر طریقے سے حل کر لیں گے۔ جب بھی گھر سے نکلیں خوشی خوشی نکلیں، کبھی بھی کسی کو بھی دیکھ کر اس کی شان و شوکت دیکھ کر پریشان نہ ہو، کمپلیکس کا شکار نہ ہو۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کا نصیب ہوتا ہے، وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کبھی کسی کو کچھ نہیں ملتا، تو بہتر ہے خوش رہیں۔ آپ کا جو نصیب تھا اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اللہ سے ہر وقت اپنے بہتر نصیب کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی شکر گزاری آپ کو وہ سب بھی عطا کرے گی جو آپ اللہ سے پورے یقین سے مانگیں گے۔ اللہ پاک دنیا کے تمام جوڑوں کو آپس میں اتفاق، پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ تمام لائف پارٹنرز کو ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اس رشتے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔